الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک کا بہت انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوں. اگر ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے ہیں تو ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان قیامت والے دن پہاڑ کے برابر نیچے لے کے جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر کی نہیں. لیکن پھر اللہ جل شان اپنے فضل اور انعام سے ہمیں جنت کے اندر داخل کرائیں گے. تو شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اسی کا ہمیں حکم ہے. تو یہ جو نکاح کی تقریب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں کے اوپر فرمایا، النکاح من سنتی ایک فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے، لوگوں کی اپنا بغض اور کینے سے پاک اور صاف رکھنا. فرمایا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، وذالک من سنتی. یہ دو موقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان دونوں سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ایک تو اپنے دل کو لوگوں سے حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک اور صاف رکھنا. یہ عظیم الشان سنت کیسے ہے؟ جیسے اللہ جل شان فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ جل شان کی جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب وذالک من سنتی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کے عیب، لوگوں کے بغض سے، حسد سے اس کے پاک اور صاف رکھے. اور فرمایا کہ جس نے میری اس سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور فرمایا جس سے مجھ سے محبت کی فرمایا کان معی فی الجنہ، تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. ایک بات. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبے کے موقع پر حدیث پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سنت کہتے ہیں اصل میں طریقے کو. ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، خوبصورت نمونہ. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ رکھا گیا. پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے موجود ہیں. کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے. تو ہماری کامیابی کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، سنت ہی ہے، کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے. تو اس طرح چھوڑتا انسان فرضوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ نکاح کی جو سنت ہے اس سے بھی بہت لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور لوگوں کا گمان ہے کہ یہ تو یہ نکاح کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں کے اندر سنا گیا تھا، انتہائی افسوس ہوا کہ کیسے قسم کے خیالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا اس کو فرما دیے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب یہ نکاح ہوتا ہے تو انسان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. نکاح کے موقع پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ سے ڈرو اور رحم کے بارے میں لوگوں سے ڈرو. رحم کے بارے میں لوگ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس سے رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. رحم کہتے ہیں وہ جگہ کہ جس میں انسان تخلیق پاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، وہ رحم کی وجہ سے رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر، اس کے اندر علم کے اندر اضافہ ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے نکاح کرنے کے بعد ذمہ داریوں کی صورت کے اندر، کیونکہ انسان غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور یہ حقوق العباد کے اندر سے ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہوگا وہ ہوگا کہ جو میاں اور بیوی کے معاملے درمیان کے اندر معاملہ ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے پیش کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. عام طور پر انسان ایسا کرتا نہیں ہے. اور پھر مہر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا. آج کل یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ اپنا اچھا خاصا اماؤنٹ لکھی گئی ہے مہر کی صورت کے اندر. عام طور پر کم از کم مقدار پوچھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی شرعی مہر کتنا ہے. تو شریعت نے تو ایک مقدار کم از کم بیان فرما دی ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو لوگوں نے شرعی مہر تصور کر لیا ہے اور کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی شرعی مہر جو ہے لکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر فاطمی جو مشہور ہے وہ 132 تولے چاندی کے برابر. تو آج کے جو دور کے اندر ہے وہ 1,32,000 روپے بنتے ہوئے. تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ عورتوں کا حق ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مہر دو. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. خوشی خوشی عورتوں کے مہر کو دو. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو مہر دیا نہیں جاتا تھا. پہلی صورت اگر دیتے تھے تو ان کے وکیلوں کو دے دیتے تھے اور پھر اگر دیتے تھے تو خوشی خوشی نہیں دیتے تھے، تاوان سمجھ کے دیتے. تو اللہ جل شانہ فرمایا وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. مہر بھی دو اور عورتوں کو بھی دو اور فرمایا خوشی خوشی دو. تو ان ساری چیزوں سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر 25 پارے کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون اور راحت حاصل کر سکو. اور پھر آگے جا کر فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عجائبات قدرت ہے. جیسے اللہ جل شانہ نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، یہ سورج اور چاند کو بنایا ہے. یہ عجائبات قدرت ہے. تو یہ اللہ جل شانہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس سے معلوم ہے نکاح کی کتنی اہمیت ہے. اور اہمیت کے بعد یہ ہے کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ جھکا ہوا ہوگا. سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ اپنی بیوی کے حقوق کے اندر ادائیگی نہیں کرتا. عورت کو اللہ جل شانہ نے کمزور پیدا کیا، ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر شوہر کے اوپر ڈال دی گئی کہ بھائی تمہارے ذمہ اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور اس کی رہائش بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی تمام ضروریات زندگی تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل پچھلے دنوں کے اندر بڑا یہ شروع ہو رہا تھا کہ عورتوں کو حقوق کی ادائیگی دیں. اللہ جل شانہ نے پہلے 1400 سال پہلے عورتوں کو اتنے عظیم الشان حقوق عطا فرما دیے تھے. اور اس سے زیادہ کیا حق چاہیے ان کو؟ اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو والدین کے اوپر اس کے حقوق ہے. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے شوہر کے اوپر ہے. اگر شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو بوڑھے والدین ہیں تو اولاد کے ذمہ اس کے حقوق ہے. تو اس کو تو گھبرانا نہیں چاہیے. تو لیکن مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ عورت کو اللہ جل شانہ نے نرم پیدا کی ہے، کمزور پیدا کی ہے. تو اس کی اس وجہ سے اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. نرمی کا مظاہرہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر عورتوں کے اندر اگر تمہیں کمی نظر آتی ہے تو اس کی خوبیوں کو نرمی کو دیکھو نا کہ اللہ جل شانہ نے دوسری خوبیاں کہ اس کے اندر رکھی ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام شوہر کے ذمہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو اور ارحام کے بارے میں لوگوں سے ڈرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ جو نکاح ابھی پڑھنے ہم جا رہے ہیں اس میں زوجین کے اندر محبت پیدا فرما دیں اور ایک دوسرے کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور دونوں خاندانوں کے اندر اللہ جل شانہ مودت اور محبت پیدا فرما دیں. اور ہم سب کو اور ہمارے خاندانوں کو اللہ تعالی شانہ تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. ابھی میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں، پھر دعا صاحب سے اجابت قبول کروا رہے ہیں انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں اس کے بعد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک سونے کے سیٹ کے عوض جس کی مالیت تقریباً 3.5 لاکھ بنتی معجل، اس کے عوض آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ نے اس کو اپنے لیے قبول کیا؟ قبول ہے. آپ فرمائیں میں نے اس کو اپنے لیے قبول کیا. میں نے اس کو اپنے لیے قبول. جب مبارک ہو جائے تو آپ فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ آپ کے پیارے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. نکاح کی تقریب ہے. یا اللہ یہ جو نکاح پڑھا گیا ہے اس کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجیے. دونوں خاندانوں کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما دیجیے. دونوں خاندانوں کو شقیوں کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیجیے. زوجین کے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. زوجین کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما دیجیے. دونوں زوجین کو مستقبل کے اندر ترقیاں اور خوشحالیاں عطا فرما دیجیے. دونوں خاندانوں کو ترقیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما دیجیے. تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے. صحت والی، عافیت والی، تقوی طہارت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے. ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یقیناً یہ جو بلائیں اور مسائل نازل ہو رہے ہیں یا اللہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. عافیت والا معاملہ فرما دیجیے. عالم اسلام کے اندر عافیت والا معاملہ فرما دیجیے. جو بیمار ہیں گھروں کے اندر یا ہسپتالوں کے اندر، جن جن بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. دین اور دنیا کی بلائیں نصیب فرما دیجیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں امت کے لیے مانگی ہیں وہ تمام برائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے. جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے وہ تمام برائیاں ہمارے سے دور فرما دیجیے. جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے، جن جن مقاصد کے لیے کہا ہے،
یا اللہ تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.